جنرل فیض جو ہیں وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں تھے، یہاں تک کہ وہ عمران خان کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے، اور وہ الٹیمیٹلی عمران خان کو ہٹا کر اقتدار پر خود قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ میری اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں جی آپ، یہ تو مبالغہ رہی ہے۔ یہ مبالغہ رہی نہیں ہے، میرے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جنرل فیض کے قریبی لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ بھائی آپ تاریخ کی صحیح سمت پہ کھڑے ہو جائیں، یو شوڈ اسٹینڈ آن دی رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری، کیونکہ جنرل فیض جو ہے اس نے آرمی چیف نہیں بننا، اس نے الٹیمیٹلی پاکستان کا بادشاہ بن جانا ہے، تو آپ جو ہے نا ان کی مخالفت بند کر دیں۔ اب ہم تو ان کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ اب ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہے ان دنوں میں بہت سے جو صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہو رہی تھی، میرے سمیت بہت سے جو صحافی ہیں ان کو اس زمانے میں سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا تھا غدار ہیں جی، ان کے خلاف مقدمہ بنایا جائے، شاہ زیب خانزادہ کی تصویر لگا دی جاتی تھی، آسمہ شرازی کی تصویر لگا دی جاتی تھی، بہت سے جو دیگر اینکرز ہیں ان کی تصویریں لگا دی جاتی تھیں کہ جی یہ غدار ہیں جی، ان کا غداری کے الزام میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل تھے، اس میں جو تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ہے وہ بھی شامل تھا، بہت سے لوگ شامل تھے۔ تو جنرل فیض جو ہیں وہ ایک طرف صحافیوں کو صحافیوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، ججوں کو ججوں کے خلاف استعمال کر رہے تھے، اور وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے وہ اپنی ہی فوج کی جو کچھ اہم شخصیات ہیں، اہم افسر ہیں، ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے تھے۔ انہوں نے فوج کے کچھ جو سرونگ افسران تھے، میں ان کے نام نہیں لیتا، ان پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگا کے تو ان کے خلاف بھی کمپین شروع کی، یعنی کہ وہ فوج کے اندر بھی رکھنا ڈال رہے تھے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں، یہ جو نواز شریف صاحب کو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر کیبنٹ کی منظوری کے بعد علاج کے لیے پاکستان سے باہر بھیجا گیا تھا، ہمارا تو اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ کورٹ نے کہا کہ جی 3-4 ہفتے کے بعد یہ واپس آ جائیں گے، تو ہمارا خیال تھا یہ واپس آ جائیں گے۔ لیکن جب نواز شریف صاحب چلے گئے اور اس فیصلے پہ کچھ تنقید شروع ہوئی، تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس لیا اور میرے سمیت کچھ اینکرز جو ہیں ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں بلا لیا۔ وہ جب ہیئرنگ شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے تو جنرل فیض ہے، اور یہ جو نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے کا جو سارا ڈرامہ ہے اس میں بھی جنرل فیض ملوث ہے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد جنرل فیض نے کوشش کی کہ جس طرح انہوں نے نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیا، آصف زرداری صاحب کو بھی پاکستان سے باہر بھیج دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے جنرل فیض صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کی اہم شخصیات کے ساتھ میٹنگز کیں اور ان کو سمجھا بجھا کے راضی کرنے کی کوشش کی کہ آپ زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر بھیج دیں۔ اب یہ وہی دن تھے کہ جب وہ نواز شریف صاحب کو بھیج چکے تھے، اب زرداری صاحب کو بھی پاکستان سے باہر بھیجنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے بہت سے جو سینئر لیڈر تھے ان پہ جھوٹے مقدمات بنوا کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا، اور بہت سے جو صحافی ہیں ان پہ بھی جھوٹے مقدمات بن رہے تھے، کچھ صحافیوں کے گھروں میں گھس کر تو ڈاکو بن کر ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ جی ہم ڈاکو ہیں، لیکن وہ ڈاکو نہیں ہوتے تھے، وہ دھمکی دے کے چلے جاتے تھے۔ اور اسی زمانے میں اسد طور جو ہے اس کو بھی ان کے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تو میں اسد طور کو بالکل نہیں جانتا تھا، تو جب اسد طور کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو میں نے پریس کلب کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، میں نے وہاں پہ تقریر کی، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن میں نے کہا بھائی کہ اگر آپ ہمارے گھروں میں گھسیں گے تو پھر ہم بھی آپ کے گھروں کی باتیں دنیا کو بتائیں گے۔ تو اس میں میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوتی ہے نا، تو ان کا خیال تھا کہ جی میرا اشارہ ان کی طرف ہے، تو انہوں نے پریشر ڈال کے تو مجھے بین کروا دیا۔ اچھا، بین کروا دیا، نہ صرف یہ کہ ٹی وی پہ بین کروا دیا، انہوں نے جناب مجھے اخبار میں میرا کالم بھی بند کروا دیا۔ تو پابندی تو مجھ پہ پہلے بھی لگتی رہی تھی، لیکن مشرف دور میں جو پابندی تھی وہ صرف ٹی وی پر پابندی تھی، اخبار میں نہیں تھی۔ تو یہ جو فیض صاحب نے پابندی لگوائی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، تو ٹی وی پر بھی پابندی، اخبار پہ بھی پابندی۔ اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور ان کے وزراء صاحبان مجھے کہتے تھے جی ہم نے یہ نہیں کروایا، لیکن
کروایا تو جنرل فیض نے تھا، اور اس کے پیچھے ظاہری بات ہے باجوہ صاحب بھی تھے. تو یہ اس طرح میڈیا کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ عدالتوں کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ سیاست کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ نیب کو بھی مینیج کر رہے تھے، یہ ہر ادارہ جو ہے اس کو مینیج کر رہے تھے. انہوں نے اپنی مرضی کے بہت سے جج لگوا لیے، جو جج ان کی بات نہیں سنتے تھے ان پر یہ مقدمات بنوا دیتے تھے، جھوٹے الزامات لگوا دیتے تھے. شوکت عزیز صدیقی صاحب اس کی ایک مثال ہے، جس طریقے سے ان پر انہوں نے الزامات لگائے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف مقدمہ بھیجا. اور ایک اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو، اور اس میں بھی جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کو ٹرائی کیا جائے، کیونکہ اس میں بھی گواہ موجود ہیں.